جھوٹا ہے، یہ کذاب ہے، یہ مکار ہے، یہ دجال ہے۔ علمی کتابی نہیں ہے تو دنیا کا سب سے بڑا فسادی ہے، اجہل آدمی، وہ انجینئر بدبخت، یہ جہلم کا جہنمی اور جہلم کا وہ بدبخت۔ انجینئر مرزا مردود، جھوٹا کذاب۔ جہنم کا انجینئر مرزا محمد علی نیم رابطی ہے، راب سے شیعہ ایجنٹ ہے، وہابی ہے۔ قادیانیت اور رفض کا جو مکسچر ہے یہ شخص۔ فرقہ تو میرا کوئی بھی نہیں ہے، اسلام میں فرقہ واریت حرام ہے۔ ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء۔ بے شک جن لوگوں نے اپنے دین میں فرقے بنائے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا، اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا۔ دیکھو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقہ واریت میں بات۔ غدیر خم کی حدیث میں اللہ کی رسی قرآن کو قرار۔ کتنا ظلم ہے کہ لوگ سود کو گناہ سمجھتے ہیں، داڑھی منڈانے کو گناہ سمجھتے ہیں، جھوٹ کو گناہ سمجھتے ہیں، لیکن دنیا کا سب سے پرہیزگار شخص بھی فرقہ واریت کو گناہ نہیں سمجھتا۔ فرقہ تو وہ ہے جو ٹوٹ کے الگ ہوا ہے۔ فرق کہتے ہیں الگ ہونے کو، پتے کو فرق کہا جاتا ہے، وہ درخت سے الگ ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ پتا الگ ہو کے درخت کو فرقہ کہنا شروع کر دیں، ایسا تو نہیں ہوگا۔ تو یہ ٹوٹ کے الگ ہوا وہ فرقہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے تو ہمیں منع کیا فرقہ واریت سے۔ اللہ کے واسطے بچو۔ دیکھو عمر گزر گئی سفر کرتے کرتے، دنیا پھرتے پھرتے قبر کنارے پہنچ گئے۔ اپنی زندگی کا نچوڑ بتا رہا ہوں، فرقہ واریت جیسی آگ اور کوئی آگ نہیں ہے۔ بم کے دھماکے سے نکلنے والی آگ گھر جلاتی ہے اور جسم جلاتی ہے، بے گناہ مرنے والے شہید ہو کے جنت میں جاتے ہیں، اور فرقہ واریت سے نکلنے والی آگ تمہاری روحوں کو جلا کے راکھ کر دے گی، تمہارے ایمان کو برباد کر دے گی، تمہیں جہنم کا ایندھن بنا دے گی۔ میری نسل ہو، میرے جگر ہو، میں تمہیں گمراہی پہ، میں اپنے آپ کے لیے گمراہی کا طلبگار نہیں، تمہارے لیے بھی طلبگار ہوں۔ اور اس سے بڑی گمراہی کوئی نہیں کہ تم فرقہ واریت کی آگ میں جل کر متنفر ہو کر ایک دوسرے پر کفر تک پہنچا دو ایک دوسرے کو۔ اللہ کے واسطے ایسا نہ کرو، اپنے نبی کی تعلیمات کو ایسے داغدار مت کرو۔ اللہ کے واسطے میرے عزیزو، جو تمہیں فرقوں میں بانٹے، جو تمہاری پہچان فرقوں سے کروائے، اس کے قریب نہ جاؤ۔ امت بنو، امت بنو۔ تو امت وہ ہے ان لوگوں کا مجموعہ جن کا مقصد ہے۔ آج ہم کہتے ہیں امت مسلمہ، امت مسلمہ، کہاں ہے امت مسلمہ؟ کتنے جھگڑے، کتنے اختلافات، کتنے چکر چل رہے ہیں۔ There is no Muslim Ummah present at this time۔ کوئی مسلم امت موجود نہیں ہے۔ تو یہ دوسرا نکتہ ہے، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ تفرقوا کے لفظ پر توجہ کر لیجیے، تختلفوا نہیں ہے، اختلاف ہو سکتا ہے، دیانت کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ تفرقہ یہ تم اور میں اور، جب اختلاف اس شدت کو پہنچ جائے کہ چھوٹے چھوٹے اختلافات کے اوپر کفر کے فتوے، تم اور ہم اور، یہ کام غلط ہے۔ اس سے توبہ کرو، کہ اللہ کے واسطے اوروں کو بھی مسلمان سمجھ کے ان کے سینے سے لگنا شروع کرو۔ نفرت اتنی بڑھ گئی ہے، سلام نہیں کرتے، سلام کا جواب نہیں دیتے، ہاتھ نہیں ملاتے کہ نکاح ٹوٹ جائے گا، جنازوں تک میں شرکت نہیں کرتے۔ ہم تو ساروں کو مسلمان سمجھتے ہیں سوائے دو فرقوں کے، ایک اہل سنت کا آفشوٹ قادیانیت اور دوسرا اہل تشیع کا آفشوٹ نصیریت۔ حسام الحرمین میں دیوبندیوں کو واجب القتل اور مرتد اور ان کے علماء کے کفر میں شک کرنے والے کو بھی کافر قرار دیا نہیں اعلیٰ حضرت نے 1905 میں، اور اس کے جواب میں 1906 میں المحند علی المفند میں خلیل احمد سہارنپوری نے احمد بریلوی اور ان کی پوری جماعت کو شیطانی لشکر نہیں ڈکلیئر کیا، اور ساتھ مثال دی جس طرح انبیاء پہ حملہ آور ہوتے تھے، یعنی کافر کہا، اور کہا علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر ہوئے، 14ویں صدی کے مولویوں کو رضی اللہ عنہ۔ المفند ایک بابا سے ٹھہرایا ہوا، احمد بریلوی کو کہا المحند علی المفند، ہند کی تلوار ایک پاگل بابے کے، اور اللہ کا شکر ہے امت پہ احسان ہے کہ 35 علماء دیوبند نے انکلوڈنگ اشرف تھانوی صاحب نے سائن کر کے کہا کہ یہ ہمارے عقیدے ہیں جی، دنیا میں اگر کسی نے دیوبندی ہونا ہے نا تو وہ یہ عقیدے رہے۔ یہ تک کہ عثمانی صاحب کے والد صاحب کے بھی اس پہ سائن ہے۔ مولا علی علیہ السلام تو خوارج کے بارے میں کہہ رہے ہیں، جو خوارج مولا علی کو کافر کہتے تھے، پوچھا کہ منافق ہے، کہا منافق تو بڑا تھوڑا اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ منافق نہیں۔ پوچھا کہ کافر، کہ کافر بھی نہیں ہے، اگر کافر بھی نہیں منافق بھی نہیں تو پھر تیسری کیٹیگری کون سی؟ مسلم احمد بریلوی صاحب نے احکام شریعت میں لکھا ہے کہ وہابی، اور پھر آگے انہوں نے خود لکھا وہابی سے مراد، انہوں نے کہا دیوبندی، اہل حدیث،
روافظ یعنی ان کے نزدیک شیعہ اور قادیانی 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لے ذبیحہ مردار اور حرام ہی رہے گا. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. ان کو یہود و نصارہ سے بدتر کہہ دیا، قادیانیوں کی صف میں لا کے کھڑا کر دیا اور لکھا یہ مرتد ہیں، یہ بھی لکھا یعنی واجب القتل. اور ملفوظات اعلیٰ حضرت کی پہلی جلد جو انہوں نے خود پڑھی ہے، ان کے بیٹے نے جمع کی ہے، مصطفیٰ رضا خان نوری نے، جس کی نعت ہے تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ وہابیوں کی نہ نماز نماز ہے، نہ جماعت جماعت ہے. پوچھا گیا مسجد، تو کہا کفار کی مساجد مثل گھر کے ہیں. کافر کا لفظ کافر کا. اذان انہوں نے کہا اذان بھی ان کی باطل ہے، جیسا نماز و جماعت باطل ہے. سنن کبریٰ البیہقی میں موجود ہے، عبداللہ بن عمر خوارج کو سلام بھی کرتے تھے، ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے تھے. وہ کہتے تھے جب تک ان کی مساجد سے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آوازیں آئیں گی ہم ان کے پیچھے ان کی اذان کا جواب بھی دیں گے، ان کے سلام کا بھی. لیکن اگر یہ ہمیں کہیں کہ ہم اپنے بھائیوں کو قتل کریں تو ہم یہ بات ایک جن کو نبی علیہ السلام نے جہنم کے کتے کہا ہے، جہنم کے کتوں کے پیچھے صحابہ نے نماز پڑھی ہے. تو سر جو لوگ چشتی رسول اللہ اور اشرفی تھانوی رسول اللہ کہتے رہے یا کہلواتے رہے، اب آپ کو باخدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار بھول گئے. قاسم نانوتوی صاحب مرنے کے 6 سال کے بعد خبر سے نکلے اور دیوبند کے 2 مولویوں کی صلح کروا کے واپس چلے گئے اور نقل فرمایا اشرفی تھانوی صاحب نے حکایات اولیاء ارواح ثلاثہ میں یہ وہ سارے عقائد بریلویوں والے. اب ان عقائد کا دفاع کراچی والا مفتی کیسے کرے آ کے؟